اور کیا طریقہ ہے اس کا پڑھنے کا؟ کیا ہم بھی کبھی کبھار پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح آپ اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں جیسا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جب آپ یہ بیان کرتی ہیں جو صحیح طریقہ ہے کہ سوال کا جواب تفصیل سے دیجیے گا، تو تفصیل سے سوال کا جواب چینل پر ملے گا۔ جب چینل آپ سبسکرائب کر لیں گے، ویڈیو دیکھیں گے، اسے لائک کریں گے، تو یہ غیر شعوری طور پر بھی آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب جب آپ ہمارے ویڈیوز دیکھیں تب تب انہیں لائک کریں۔ آپ کا لائک کرنا اس چینل کے فیور میں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں، تو وہ ان کو سلیقہ ہی نہیں ہے بھائیوں کو کہ علم حاصل کر رہے ہیں یہاں سے، لیکن وہ لائک نہیں کرتے۔ لائک کرنے کی عادت ڈال لیجئے ویڈیوز کو۔ دوستو، بھائیوں بہنوں، جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور مسلمانوں کی جان اور مال کی کوئی ویلیو نہ رہے، ایسی صورت میں جب فتنہ بہت زیادہ عام ہو جائے، جب مسلمان کسی آفت اور پریشانیوں سے دوچار ہوں، ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھنے کی سیکھ ہمیں دی ہے، تعلیم ہمیں دی ہے۔ اور قنوت نازلہ ایک مسنون دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی جب مسلمانوں پر سخت ظلم ڈھائے گئے۔ یہ وہ دعا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار نے مسلمانوں کے 70 جو حفاظ تھے، 70 صحابہ کو دھوکے سے لے گئے اور شہید کر دیا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 70 صحابہ کو وہ لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خاندانوں پر دعائیں کی، ان کے لیے بد دعائیں کی، جسے دعائے قنوت نازلہ کے نام سے محدثین نے، اہل علم نے نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک فجر میں قنوت پڑھ کر دشمن قبائل کے خلاف بد دعا کی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ قنوت نازلہ مشروع عمل ہے، مسنون عمل ہے، اور شیخ بن باز، سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب، یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آفت آئے تو اسے پڑھنا چاہیے، یہ مشروع ہے، اور اسے فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں، اور شیخ ابن باز یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں، لیکن کثرت سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دشمنوں کے لیے بد دعائیں کی وہ فجر میں کی تھی۔ قنوت نازلہ کے الفاظ متعدد ہیں جو کہ آپ قنوت وتر میں بھی پڑھتے ہیں بعض مرتبہ، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اس طرح کے الفاظ جو عربی میں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے۔ اے اللہ، جنہیں تو نے ہدایت دی ہمیں بھی ہدایت فرما، جنہیں تو نے عافیت دی ہمیں بھی عافیت فرما، اور ہمیں ہر اس شر سے بچا جس کا تو نے فیصلہ فرمایا۔ اضافی دعائیں بھی اس قنوت نازلہ کا حصہ یا آپ وتر کی نماز میں یا اپنی قنوت کی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں۔ شیخ بن باز یہ کہتے ہیں اللہم انصر المسلمین والمستضعفین، اور اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے قیدیوں کو رہائی عطا فرما، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ قنوت وتر اور قنوت نازلہ میں جو فرق ہے وہ آپ کی خدمت میں مختصر طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قنوت وتر ہر رات وتر کی آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ قنوت نازلہ صرف اس وقت پڑھی جاتی ہے جب امت کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو۔ دونوں دعاؤں میں اضافہ کرنا جائز ہے، کیونکہ دعا مقصد ہے نا، اور آپ جب چاہیں تب اپنے الفاظ میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ موجودہ حالات میں
اپنی نمازوں میں دعائیں کریں تو یہ آپ کے لیے بالکل جائز ہے. آپ مسلمانوں کی نصرت، ان کے لیے ترقی اور انہیں دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے، ان کے بیماروں کو شفا یابی عطا فرمانے کی دعائیں ہمیشہ کر سکتے ہیں. آپ اپنی فجر کی نماز میں بھی دعائے قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید کوئی رہنمائی درکار ہو تو آپ کے بھائی محمد عاقل انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں آپ کے سوالوں کا جواب لے کر حاضر ہوتا رہے گا. سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز نے یہی جواب دیا ہے، ان کی آواز بھی میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. آپ قنوت نازلہ کو یا قنوت وتر کو رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ ہاتھ اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ دونوں طریقے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز فرماتے ہیں کہ بالکل جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف ادعیہ ثابت ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو ثابت نہیں ہیں آپ کچھ اور اضافی دعائیں کرنا چاہتے ہوں تو شیخ بن باز اور دیگر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ چونکہ دعا مقصد ہے تو دعاؤں میں قرآن کریم کی آیات بھی آپ اس کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے آپ اگر ایسے لے کر بھی موبائل سے یا کتاب سے اپنی دعاؤں میں اس کو مزید اضافے کے لیے کتاب سے لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں. امید وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا فون نمبر ہے 0096650468637.